اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ احسن ربانی نے اس کے اوپر ٹچ کیا، جس طریقے سے پاکستانی کرتے رہے۔ انفارچونیٹلی نارمل حالات میں ہم بڑے ڈس انٹیگریٹڈ قوم ہے، لیکن جب بھی کوئی نیچرل کلیمٹی ہوئی، جو کہ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010-11 کا سیلاب ہو، اور یہ ریسنٹلی 1-1.5 سال کا یہ جو کووڈ پینڈیمک سے جو ہم گزرے ہیں، اس قوم نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میں جب باہر جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے رجسٹرڈ چیریٹی کے لیے احسن بھی جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، 2-3 چیزیں عموماً پاکستان کے لیے بری خبریں جاتی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے، پاکستان میں یہ ہے، پاکستان میں وہ ہے، اور ڈرائنگ میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان جو ہے نا زمین سے نیچے چلا گیا ہے، اس قسم کا۔ تو میں نے ان سے ان دنوں میں وہاں پر نیو یارک میں بجلی گئی تھی کوئی 8-9 گھنٹے، اور وہاں پر جو حالات ہوئے، جو لوٹ مار مچی، میں نے کہا دیکھو بھائی، میں سنتا رہا، آخر میں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہاں 8 گھنٹے بجلی گئی، یہ حالات ہوئے، ہمارے یہاں 8 گھنٹے بجلی نہیں آتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق۔ دوسرا میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ لے کے آؤں، بری خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا انڈس ہاسپٹل کا 90% بجٹ جو ہمارا پیسہ ہے وہ پاکستان سے ریز ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ۔ تو میں آخر میں ایک چیز جو شیئر کروں، میں نے اپنی، جیسے سہیل نے کہا کہ کتنے لوگوں کو وزن کم کرنا ہے، کب کرنا ہے، پلاننگ کریں گے، تو ہمارے اوپر بھی وہ کچھ دورہ آیا کہ کوئی 8 سے 15-20 سال پہلے واک شروع کی ہل پارک کے اوپر، اور میں صبح جو ہے نا، چاہے سردی اور گرمی ہو، صبح، کیونکہ میرے پاس سلاٹ 5 بجے سے 6 بجے تک کا ہے، کہ اس وقت میں واک شروع کی، 5 بجے شروع کی، سردی کا زمانہ تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، اور میں نے واک پہلی تو میں اور میرے دوست نے شروع کی۔ ہم 5 بجے، اس وقت اندھیرا ہوتا ہے جب سردیوں میں، تو فجر سے پہلے ہوتا ہے وہاں۔ تو پہلی دفعہ ہم لوگ جب گئے، تو جب ہم داخل ہو رہے تھے تو ایک گاڑی کی آواز آئی، اور اس کے بعد بطخوں کی آواز کویک کویک کرتے ہوئے۔ جب نزدیک پہنچے، وہاں جھیل ہے، تو وہاں دیکھا ایک شخص جو ہے نا وہاں رکا، اور وہ وہاں پر ڈبل روٹی ڈال رہا تھا بطخوں کے لیے، اور ساری بطخیں وہاں پر تھیں۔ اب یہ شخص روز رات کو صبح 5 بجے اندھیرے میں یہ کام کرتا ہے۔ دوسرے دن ہم گئے تو ایک شخص میں نے دیکھا، ان کے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا، اور اس کے پیچھے بلی کتے چل رہے تھے۔ تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس ایک ٹب پڑا ہوا تھا، تشلا، تو اس میں وہ شخص دودھ ڈال دیا، اور لوگ بلی کتے وہاں دودھ پینا شروع ہو گئے۔ اب جو بات پھر کبوتروں کے لیے دانہ ڈالنا، جو آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جب سناتا ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہل پارک کے اندر پہاڑیاں بھی ہیں، کچھ جھولے لگے ہوئے ہیں، تو ایک پہاڑی سے میں اور میرا دوست دور سے آ رہے تھے، تو نظر آیا کہ کوئی جھاڑی میں کوئی شخص کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ تجسس تو تھا کہ اس وقت رات کو یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے ہوگا، اسپیکولیشن، کچھ میرے دوست نے کچھ کہا، کچھ میں نے کہا۔ جب ہم نزدیک پہنچے تو وہ شخص جا چکا تھا۔ تجسس تو ہم نے کہا دیکھیں کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا، جو چیز شاید اس کو نہ ملی ہمیں مل جائے۔ بلیو میں وہاں پر جو چیز دیکھی، وہاں پر آٹے کی ایک لکیر تھی، اور دوسری طرف چونٹیوں کی ایک لکیر تھی۔ جس قوم کے لوگ چونٹیوں کے لیے، بطخوں کے لیے، کبوتروں کے لیے، بلی کتوں کے لیے کر سکتے، تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی زندگی میں ایک خوشحال، صحت مند پاکستان دیکھیں۔